रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। रियासत बीबी एक माँ, एक मसीहा, जिसे याद करने वाले इस घर में मौजूद हैं। किसी ने ठीक कहा कि जिस घर में माँ ना हो वो घर कब्रिस्तान की मानंद होता है। बज़ाहिर यहाँ मकीन मौजूद हैं, फिर भी हर एक दिल में उदासी है। खासकर इस लड़की के चेहरे पर जो कर्ब नजर आ रहा है, इसका सबब इसकी माँ से दूरी है। वो माँ जो हकीकतन एक मसीहा थी, एक नर्स थी, मगर अफसोस वो खुद अपने लिए किसी दवा का इंतजाम ना कर सकी। फूलों की है महकार मगर तेरी कमी है, चिड़ियों की है चहकार मगर तेरी कमी है। जब से इसकी वालिदा रियासत बीबी और इसकी बहन मुबीना बीबी एक हादसे का शिकार हुई है, ये लड़की अपना होश खो बैठी है और इस पर तुर्रा ये कि इसकी सांसें एक मशीन की मोहताज हैं। सच है, एक शख्स जाते जाते कई इंसानों को दुख दे जाता है, मगर रियासत बीबी और इसकी बेटी मुबीना के जाने का सबब एक दहशतगर्दी है। कौन जानता था कि उस बस की मंजिल मौत है। मुझे अपनी माँ अपनी जान से ज्यादा अजीज थी। वो भी मुझसे बेहद प्यार करती थी। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं अच्छी तालीम हासिल करूं और एक बड़ा आदमी बनूं, कहीं नौकर लगूं। बल्कि जिस अस्पताल में मेरी माँ नर्स थी, मुझे वो उसी अस्पताल में नौकरी दिलवाना चाहती थी। मुझे पता नहीं था कि उस दिन मेरी माँ घर नहीं आई। मेरी माँ और मेरी बहन दोनों साथ साथ थी। दोनों धमाके में शहीद हो गईं। जब उनकी लाशें घर आईं तो पता चला कि हुआ क्या है। वो पूरी बस तबाह हो गई और कई खवातीन इंतकाल कर गईं। बम धमाका हुआ तो मुझे पता चला कि मेरी माँ और बहन भी उसी धमाके में शहीद हो गई हैं। मैंने माँ को कॉल मिलाने की कोशिश भी की थी कि शायद ये बात गलत हो, मगर खबर दुरुस्त थी। माँ को अस्पताल ले गए थे, वो इंतकाल कर चुकी थी। इसलिए मैं भी उस मुकामी अस्पताल से पेशावर के अस्पताल पहुंचा। او خور مې چې کوم هغه پیښور هسپتال ته وړی وه، هغه هم بیا هلته نه راوړ. خالہ ہے میری اور یہ ہاسپٹل میں کام کر رہی تھی. اس کے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں. ایک بیٹی شادی شدہ ہے، ایک بیٹی جو ماں کا بہن کا صدمہ برداشت نہ کر سکی، ابھی وہ پڑی ہوئی ہے، منجی پہ پڑی ہوئی ہے، بیمار ہے، بچنے کے قابل بھی نہیں ہے اسی صدمے کی وجہ سے. میری خالہ ریاست بیگم ایک اچھی نرس بھی تھی اور ایک اچھی
اس وجہ سے بھی تھی کہ وہ ہاسپٹل کے باوجود ادھر آ کے اپنے گاؤں میں لوگوں کے ساتھ ہیلپ بھی کرتی، لوگوں کے ساتھ ہاتھ بھی بٹاتی، کوئی دوائی وغیرہ جو بھی لانا خود اپنے پیسوں سے دے کے ان کے لیے دوائی بھی منگواتی۔ مجھے جو لڑکی پسند تھی تو میں اپنے ماں باپ کو نہیں بتا سکتا تھا، اور اس خالہ کے ساتھ میں نے شیئر کروائی وہ بات، اور خالہ نے میری ہیلپ بھی کروائی ہے اس میں۔ تو یہ مجھے بہت یاد ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت ہیلپ کروایا ہے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کے بیٹے جوان ہو کے اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھی جگہ پہ نوکریاں ان کو ملیں، بس ان کا یہ سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ اچھی جگہ پہ میرے بچے پلے بڑھے۔ 8 جون سن 2012 یہ شام کون بھول سکتا ہے جب ایک بس مسافروں کو لے کر اپنی منزل کی جانب روانہ ہوتی ہے، مگر راستے میں ایک بھیانک موت اس کی منتظر ہے۔ مسافر اونگتے ہیں مگر تقریباً 25 کے قریب افراد ہمیشہ کے لیے ایک گہری نیند میں ڈوب جاتے ہیں۔ جون سن 2012 بروز جمعہ جب پشاور کے علاقے چارسدہ گل بیلا میں سرکاری ملازمین کو لے جانے والی بس میں بم دھماکے سے 125 افراد جاں بحق اور 46 سے زائد زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والے افراد میں 10 خواتین بھی شامل تھیں۔ سول سیکریٹریٹ کے ملازمین کی گاڑی چارسدہ جا رہی تھی۔ اسے پشاور سے تقریباً 15 کلومیٹر دور داؤدزئی کے مقام پر نشانہ بنایا گیا۔ امدادی ٹیموں کے پہنچنے سے قبل ہی مقامی لوگوں نے امدادی کارروائیاں شروع کر دی تھی۔ زخمیوں کو پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں منتقل کیا گیا۔ نمک گاڑی میں ہوئے اور آسمان تک اس کا دھواں اڑ رہا تھا، تو ہم بھاگے آئے تو ادھر سے یہ اس کے جو گاڑی کڑی ہے جس میں دھماکہ ہوا ہے، اس سے 5-6 لاشیں ادھر ہی پڑی تھی، تو ان لوگوں نے ہم اپنی مدد کے تخت پشاور اسپتال گاڑی میں ڈال کے ادھر بھیج دیے۔ ہمارے پاس اور وقت نہیں ہے، وزیرستان سمیت تمام دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سیکیورٹی ایجنسیاں بھی ایک پوائنٹ پہ اکٹھی ہیں، ہماری حکومت بھی اور عوام بھی۔ ذرائع کے مطابق دھماکے میں تقریباً 10 سے 11 کلو گرام اعلیٰ کوالٹی کا دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا تھا اور اسے مبینہ طور پر ایک بیگ میں گاڑی کے پچھلے حصے میں رکھا گیا تھا۔ شہید 26 افراد میں سے ایک نرس ریاست بی بی اور ان کی بیٹی مبینہ بھی شامل تھی۔ آج ہر دل عزیز ریاست بی بی اور مبینہ کے نہ ہونے سے ان کا پورا خاندان سوگوار ہے۔ میری کزن مبینہ بہت اچھی تھی، اخلاق کے لحاظ سے تو وہ بہت اچھی تھی، غریبوں کی بہت مدد کرتی۔ آپ ادھر اس معاشرے میں کہیں بھی جاؤ، آپ دیکھو پوچھو، وہ لوگ کہیں گے کہ وہ بہت اچھی تھی۔ اللہ نہ کرے یہ واقعہ کسی کے بھی ساتھ ہو تو وہ 3 سال کیا وہ زندگی بھر اس واقعے کو نہیں بھول سکتے۔ جب عید آتا تھا تو ہم لوگ یہ جو میرا کزن ہے، میری جو خالہ ہے، ان کے گھر آتے تھے تو وہ ہمارا بہت خیال رکھتی اور کچھ اچھا کھلاتی، کچھ اچھا سوچتی ہمارے لیے۔ جب سے حادثہ ہوا ہے تو ہمارے جو خاندان والے وہ سب ڈرتے ہیں اس بات سے۔ میں یہی کہوں گا کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت کرے، کیونکہ جب لوگ مرتے ہیں تو کسی امیر لوگ نہیں مرتے، بس یہ غریب لوگ ہی مرتے ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اللہ ان کو ہدایت کرے تاکہ پاکستان جو ہمارا ملک ہے اس میں امن آ سکے اور لوگ خوشی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے۔
سب سے بڑی چیز وہ ہے انسان. تو پیسہ اس کے بجائے کچھ چیز بھی نہیں ہے. لیکن ابھی ان 1 لاکھ روپے اس پر کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک ہمارا. گھریلو تعلقات ہیں ہمارے، جو آپس میں دفاتر میں تعلقات ہیں، ہماری جو نفسیات ہے ایک دوسرے سے ملنے جلنے کی، یہ ساری چینج ہو کے رہے. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں. 8 جون سن 2012 سے پہلے زندگی میں جو شادمانی تھی اس کا تصور بھی محال ہے. ماں اور بیٹی کا ایک ساتھ دنیا سے رخصت ہو جانا ایک المیت سے کم نہیں. کون جانتا تھا کہ لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والی نرس ریاست بی بی خود لادوا ہو کر دم توڑے گی. اسپتال میں بھی ادھر گاؤں کا کوئی آدمی بھی جاتا تھا تو ادھر بہت خدمت کرتا تھا اس کا، ادھر بھی بہت زیادہ. یہ میرا خالہ ہے، میرے ماں کی طرح ہے، اس کو بھی بہت یاد آتی ہے اس کو، لیکن کیا کرے بس. میں ابھی بھی ماں کو یاد کرتا ہوں، وہ بھولنے کی چیز نہیں ہے. مصنوعی ٹانگ کے سہارے چلتی اس عورت سے کوئی اس کا قصور پوچھے، کوئی پوچھے کہ ادھورے جسموں کے ساتھ زندگی گزارنا کیسا لگتا ہے. کبھی یہ خاتون اپنے پیروں پر وزن ڈال کر زندگی کا بوجھ گھسیٹا کرتی تھی. اب پلاسٹک کی مصنوعی یہ ٹانگ شازیہ کو ہمیشہ کے لیے لمحہ و لمحہ یہ احساس دلاتی ہے کہ زندگی میں محرومی کی ایک شکل یہ بھی ہے. شازیہ آپا یہ بھی میری خالہ کی بیٹی ہے. گاڑی میں تھی انہی کے ساتھ، ریاست بیگم اور مبینہ ان کے ساتھ ہی تھی. تو انہی کا بھی ایک پیر ڈیمیج ہو گیا تھا، ابھی بالکل ڈاکٹر نے کٹوایا بھی ہے. حکومت کے طرف سے تقریباً ہمارے ساتھ 1 لاکھ کا ابھی تک ہوا ہے، جو 1 لاکھ سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. 1 لاکھ تو اتنے ہو گئے کہ چلو ہاسپٹل میں ہمارا جتنا بھی لگ گیا وہ انہی کا لگ گیا. ابھی انہی کی بعد ہمارا جتنا لگ رہا ہے ابھی ان پر، تو یہ تو انہی کو پتہ نہیں ہو کہ کتنے لگ گئے ہیں. حکومت کی طرف سے صرف ہمیں 1 لاکھ روپے ملا ہے. سب سے بڑی چیز وہ ہے انسان. تو پیسہ اس کے بجائے کچھ چیز بھی نہیں ہے. لیکن ابھی ان 1 لاکھ روپے اس پر کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک ہمارا. پورا علاج بھی نہ ہوا اس پہ، علاج ابھی انہی کا پورا نہیں ہوا. گاڑی روانہ تو پتہ نہیں لگے گا. گاڑی روانہ ہوئی مگر کچھ نہیں پتا چلا کہ یہ اچانک کیا ہوا ہے. میں بے ہوش ہو گئی تھی. جب ہوش آیا تو ہسپتال میں تھی. بالکل بھی پتا نہیں چلا کہ کوئی حادثہ پیش آیا ہے، اور اس حادثے یعنی دھماکے میں میری ایک ٹانگ ضائع ہو گئی ہے. کون جانتا تھا کہ ایک عورت جو اپنے پیروں پر چل کر جائے گی اور واپسی پر اپاہج ہو کر آئے گی. دھماکہ جو اتنا شدید تھا. میں اور میری بہن ریاست بی بی آگے بیٹھی تھی. میری بھانجی مبینہ اس کی گود میں تھی کہ بس میں دھماکہ ہو گیا. مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ اس وقت کنڈکٹر کرایہ لینے بھی آیا تھا. میں کب بے ہوش ہو گئی تھی مجھے پتا نہیں چلا. جب ہوش میں آئی تو میرے لیے یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ اب میں چل پھر نہیں سکوں گی. یہ ایک بہت برا ظلم ہے جو ہم غریبوں پر ڈھایا گیا. ہسپتال والوں نے بھی رخصت کر دیا. پھر ہم نے اپنا علاج خود اپنے پیسوں پر کرنے کی کوشش کی جو اب بھی جاری ہے. اس زمین پر پیر رکھنا کتنا مشکل ہے، مگر مجھے کام کاج بھی کرنا پڑتا ہے. یہ میری مجبوری ہے.
ایک دہشت گردی کا واقعہ جس میں کوئی زخمی ہوتا ہے، جس کے اوپر اس کا براہ راست اثر ہوتا ہے، وہ تو زخم جھیلتا ہی جھیلتا ہے. جو دیکھنے والے ہیں، جو اس کے بارے میں سننے والے ہیں، وہ بھی اسی طرح اس سے متاثر ہوتے ہیں. اور جو اس میں مرتے ہیں، ہم سب ان کے ساتھ مرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے جسم کا حصہ ہیں. اور اس لحاظ سے ہماری قوم میں غربت اور اقتصادی بدحالی کے ساتھ ساتھ اس چیز کی وجہ سے بھی ہمارا اوورآل جو ڈھانچہ ہے، ہماری سوچ کا، ہمارے جو تعلقات ہیں، ہماری جو گھریلو تعلقات ہیں، ہمارے جو آپس میں دفاتر میں تعلقات ہیں، ہماری جو نفسیات ہے ایک دوسرے سے ملنے جلنے کی، یہ ساری چینج ہو کے تبدیل ہو کے رہ گئی ہے. کیوں کہ ہمارے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، خوف کی، ڈر کی اور ڈسسیٹسفیکشن کی. کراچی سے خیبر تک اس آگ نے ہزارہ گھر جلائے. ہم میں سے کون ان متاثرین کو یاد کرتا ہے؟ ایک بیٹی کے غم، ایک بیٹے کے دکھ اور ایک خاندان کے رنج کو کوئی کیسے یاد کرے؟ ہے کسی کے پاس اتنی فرصت؟ شاید نہیں. ہمیں سوچنا ہوگا کہ گھر کو قبرستان کی صورت دینے والے یہ بھیانک دہشت گردوں کے چہرے کب بے نقاب ہوں گے. ماں میری ماں